جہاد کا لیگل اوپینین دیا وہ شخصیت علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں کہ جن کے لیگل اوپینین پر 600 سے بھی زائد لوگوں کے دستخط موجود تھے، جن میں سے ایک کا نام مولانا حسرت موہانی بھی تھا کہ جنہوں نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا اور انگریزوں کی غلامی کی مخالفت کی، کہ جس مخالفت کی ان کو سزا یہ دی گئی کہ انہیں 6 سال تک جیل کے اندر رکھا گیا اور اتنی چکیاں پسوائی گئی کہ سیدھی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی، جھک گئی، سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ ایک بار ایک انگریز آیا جیل کے اندر اور آ کر کے بولا، مولانا ہم تمہاری سزا معاف کر دیں گے، بس تم اتنا ایکسپٹ کر لو کہ یہ دستخط تمہارا نہیں۔ مولانا نے کہا نہیں، یہ ہمارا ہی دستخط ہے۔ اور مولانا حسرت موہانی کون ہے؟ یہ خواجہ غریب نواز کے بڑے ماننے والے ہیں۔ اس انگریز نے کہا، مولانا مان جا، نہیں تو بڑی سخت سزا ہوگی۔ تو مولانا جلال میں آ گئے اور آ کر کے بول پڑے، ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو، جو چاہو ستم کر لو، اور بھی کل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ Today few people they say about the Muslims what has given by the Muslims to this nation. So I want to tell them, not only the slogan of the Inqilab Zindabad, but also the slogan of the Jai Hind, but also the slogan of the Angrezo Bharat Chhoro Simon Go Commission back, but also the slogan of the Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara, but also the slogan of the Sarfaroshi Ki Tamanna Ab Hamare Dil Mein Hai has given by the Muslims. And when this country need our throats, so we provided our throats for the sake of this country. When this country need our blood, so we shed our blood for the sake of this country. And when this India got the freedom, at that moment the Indian economy was very drastic, very bad. For improvement of that Indian economy, we have provided the 5,000 kg gold for the sake of this nation's economy improvement. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ہندوستان کو دیا ہی کیا ہے، تو میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے صرف انقلاب زندہ باد کا نعرہ ہی نہیں دیا، بلکہ جے ہند کا نعرہ بھی ہم ہی نے دیا، انگریزوں بھارت چھوڑو سائمن کو کمیشن بیک کا نعرہ بھی ہم ہی نے دیا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے کا نعرہ بھی ہم ہی نے دیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہے کا نعرہ بھی ہم ہی نے دیا۔ اور جب اس وطن کو ہماری گردنوں کی ضرورت پڑی تو ہم ہی نے اپنی گردنیں بھی دی، جب اس وطن کو ہمارے خون کی ضرورت پڑی تو ہم ہی نے اپنا خون بھی دیا، اور جب یہ وطن آزاد ہوا تو اس وقت ہندوستان کی اکانومی بہت خراب تھی، اس خراب اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے 5,000 کلو سونا بھی ہم ہی نے دیا۔ اس لیے ہم سا وفادار تمہیں کم ہی ملیں گے، دیکھو کہ زمین کھود کے تو ہم ہی ملیں گے، اور ستم سہ کے بھی چپ ہے یہ وفاداری ہماری ہے، اما اگر ضد پر آ جائیں تو سرداری ہماری ہے، اور یہ لال قلعہ قطب مینار یا ہو تاج آگرہ سب اترا رہے ہیں جس پر یہ فنکاری ہماری ہے۔ اور اشفاق اللہ خان جنہوں نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا، کہ جس وقت انگریزی حکومت اس پورے ہندوستان میں اپنا دبدبہ قائم کر رہی تھی، ان فرنگیوں کی نیند اڑانے کے لیے اس بہادر شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ٹرین سے انگریزی حکومت کا انگلینڈ جانے والا خزانہ لوٹ لیا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے اشفاق اللہ خان کو گرفتار کر لیا، انہیں پھانسی کی سزا سنائی اور انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ اسی جیل سے اشفاق اللہ خان نے اپنی بوڑھی ماں کو خط لکھا، کہتے ہیں، بی بی اماں السلام علیکم، دکھیا اور بوڑھی ماں کی خدمت میں اس کے مرتے ہوئے فرزند کا سلام پہنچے، جو اسی ہفتے ملک جاودانی، جو اسی ہفتے دنیا فانی کو الوداع کہہ کے ملک جاودانی کو جائے گا۔ فنا ہے سب کے لیے، ہم پر کچھ نہیں موقوف، بقا ہے ایک فقط ذات کبریا کے لیے۔ آپ میرے بارے میں سب سے یہی کہا کرتی تھی کہ خدا کا بندہ ہے، خدا نے دیا ہے، میں اسی کی امانت ہوں اور آپ امانت دار ہیں، اور یہ امانت آپ کے پاس صرف اتنے دنوں کے لیے ہی تھی، اور اب یہ امانت آپ سے واپس لی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے جو وطن کے خاطر پھانسی کے تختے پر چڑھ رہے ہیں؟ مسلمان ہی تو ہیں، اور خون جگر دے کے جس گلشن کو سجائی ہے تو نے، اسی گلشن کے گلدان میں ہم ہیں، تیرے ناموں کو کبھی مٹنے نہ دیں گے، ابھی میدان میں ہم ہیں۔ اور مولانا سید کفایت علی کافی کہ جنہوں نے انگریزوں سے جہاد کرنے کو فرض قرار دیا،
اور جنہیں ہسٹورینز قلم کا سپاہی بھی کہتے ہیں، اسی قلمکار نے اپنی نظموں اور اپنے لب و لہجے سے ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں سے جہاد کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ اور جب انگریزی حکومت کو یہ معلوم ہوا کہ مولانا سید کفایت علی کافی لوگوں کو انگریزوں سے جہاد کرنے کے لیے ابھار رہے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، ان پر مقدمہ چلایا گیا، انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اور جب انہیں جیل میں رکھا گیا تو انگریزوں نے پوچھا کیا کوئی آخری خواہش؟ تو مولانا نے کہا کاغذ اور قلم دو۔ کاغذ اور قلم دیا گیا۔ انگریزوں نے سوچا شاید مولانا اپنے اس آخری وقت میں اپنی بیوی کے نام کوئی خط لکھیں گے، اپنے بچوں کے نام کوئی خط لکھیں گے، لیکن مولانا نے ایک شاعری لکھی، ایک نظم لکھی جسے پڑھ کر انگریز آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا تو بہت بڑا شاعر بنتا ہے، اور بہت سخت سزا دی۔ پریس جو اس وقت بجلی کی نہیں ہوا کرتی تھی، کوئلے کی ہوا کرتی تھی، اس کوئلے کی پریس کو گرم کر کے مولانا کے پورے جسم پر چلایا گیا، سر سے لے کر پاؤں تک، یہاں تک کہ پاؤں کے تلوے تک تو اس گرم کوئلے کی پریس سے داغ دیا گیا۔ گرم کوئلے کی پریس سے داغ دیا گیا۔ اگلے دن پھانسی ہونی تھی۔ مولانا سید کفایت علی کافی صبح اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اتنے میں پھانسی کا وقت ہو جاتا ہے۔ مولانا جیل سے باہر تنتناتے ہوئے پھانسی کے تختے پر آتے ہیں اور وہی نظم، وہی شاعری گنگناتے ہیں جو انہوں نے لکھی تھی اور کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں